وضاحت کریں اس بارے میں کہ کسی بھی عمل کے لیے دلیل پہلے قرآن میں دیکھی جائے گی، پھر حدیث میں، پھر صحابہ کے عمل سے، یا پھر یہ ترتیب ضروری نہیں؟ یہ ترتیب گمراہی کی ترتیب ہے۔ قرآن اور حدیث کو اکٹھا لیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جس نے قرآن کو علیحدہ کر دیا، حدیث کو علیحدہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ قرآن میں اجمال ہے، اور جب تک حدیث اس کا معنی بیان نہیں کرتی ہے قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور بعض دفعہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لہذا قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، جتنی بھی وحی مجھ پر ہوئی ہے میں اس میں نہیں پاتا ہوں کوئی چیز حرام کھانے والے پر مگر 4 چیز، وہ سور کا گوشت ہو اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو۔ 4 چیزیں قرآن نے حرام کی ہیں۔ کون سی؟ مردار، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ اب بتلائیے گدھا کس نے حرام کیا؟ قرآن میں کہیں نہیں۔ گدھے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا، قرآن میں کہیں نہیں۔ جو آدمی حدیث کو حجت نہیں مانتا اس کو گدھے کے بنائے ہوئے گوشت سے جو کباب بنائے جاتے ہیں وہ کھلائیے کہ کھاؤ، اس لیے کہ قرآن میں تو کہیں حرام نہیں ہے۔ لہذا حدیث جب تک ساتھ قرآن کے نہیں ملے گی، دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک صحیح بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ لے کر کوشش کی اس پر عمل کرنے کی، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔